جوڑ بدلنے سے پہلے پہلے تو یہ شروع میں جو گوڑا ہوتا ہے ادھر تکلیف ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، پھر آہستہ آہستہ پورے چوکلے میں تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے۔ پھر میں ایسے لنگڑا کے جیسے چلتا تھا، جیسے اس کا آپریٹ ہوا ہے، آپریٹ کے 2-3 ہفتے بعد ادھر پہلے لیفٹ سائڈ کا میرا آپریٹ ہوا ہے، بعد میں ابھی رائٹ سائڈ کا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ میں بالکل صحیح چل رہا ہوں۔ میں اور میرے بیوی بچے ہم سب آپ کو دن رات دعائیں دیتے ہیں۔ سائڈ کے دونوں جوڑ ان کا گولے جو ہیڈ والی سائڈ ہے وہ دونوں بیٹھ گئی، کولیپس کر گئی، اور میں اب دونوں سائڈ بالکل نارمل ان کا چلنا پھرنا اور روٹین لائف ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں ہپ جوائنٹ میں یعنی کولے کے جوڑ میں درد کی ایک وجہ جو ای واسکولر نیکروسس آف ہیڈ آف فیمر ہے، یعنی ہڈی کا یہ والا گولا جو مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں جس میں کامن وجہ یہ ہے کہ جو جیسے پچھلے دنوں کووڈ کی وجہ سے اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں لوگ، یا ایستھما ہو، یا کوئی اور جو ایسی ڈیزیز جس پہ لوکل ڈاکٹر یا ٹیم جو اسٹیرائڈ کا استعمال کروائیں، تو اس کی وجہ سے جوڑ خراب ہو جاتا ہے۔ جوڑ میں اسپیشلی ہیڈ جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی پکچر کس طرح کی نظر آتی ہے اگر ہم ایکس رے میں دکھا سکیں تو اس طرح پورا گولا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں سائڈ کے دونوں جوڑ ان کا گولے جو ہیڈ والی سائڈ ہے وہ دونوں بیٹھ گئی، کولیپس کر گئی، اور اس کی وجہ سے جوڑ میں آسٹیو آرتھرائٹس شروع ہو جاتا ہے اور جوڑ پین فل ہو جاتا ہے، اور اسی پین فل جوڑ کی وجہ سے پھر چلنا پھرنا اور روٹین کی ساری ایکٹیویٹیز مریض کی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج ہیں محمد ارشد، جن کے ایج ہے 42 اور 43 کے قریب۔ تو ان کا ہپ جوڑ دونوں سائڈ پہ جیسے کہ آپ نے دکھایا وہ خراب ہو گئے، اور پھر ہمیں مجبوراً ان کے جوڑ چینج کرنے پڑے۔ تو جوڑ چینج کرنے کے بعد پہلے جو ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور ساری روٹین لائف کافی مشکل تھی، تو پھر ہم نے ان کے دونوں جوڑ ایک ایک کر کے چینج کیے۔ تو اب یہ ان کے جوڑ اس طرح ہم آرٹیفیشل جوڑ ڈالتے ہیں جس میں اب دونوں سائڈ بالکل نارمل ان کا چلنا پھرنا اور روٹین لائف ہو گئی ہے۔ تو ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں اور ان کو چلا کے دکھاتے ہیں۔ گھٹنے اپنے اکٹھے کریں پورے، ٹھیک ہے، دوسرا بھی سیدھا کریں۔ اب آپ چل کے دکھائیں ذرا۔ تو یہ بالکل جیسے روٹین میں چلتے پھرتے ہیں، اور ان کو اس وقت ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، اور جو پہلے مسئلہ تھا وہ اب ان کا ٹھیک ہو گیا کہیں۔ آئیں بیٹھے۔ بدلنے سے پہلے تو یہ شروع میں جو گوڑا ہوتا ہے ادھر تکلیف ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، پھر آہستہ آہستہ پورے چوکلے میں تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے۔ پھر میں ایسے لنگڑا کے جیسے چلتا تھا، جیسے اس کا آپریٹ ہوا ہے، آپریٹ کے 2-3 ہفتے بعد ادھر تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ ادھر آہستہ آہستہ تکلیف ادھر بڑھ گئی۔ جب میں ادھر آگے داخل ہوا ہوں تو ادھر کافی لنگا ہو گیا تھا، لنگڑا کے چلنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ابھی ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی دونوں سائڈ کا میں بہت خوش ہوں۔ وہ اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ میں اور میرے بیوی بچے ہم سب آپ کو دن رات دعائیں دیتے ہیں۔ ہم ارشد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پہلے وہ کون کون سی چیزیں نہیں کر سکتے تھے آپریشن سے، اور اب وہ آپریشن کے بعد وہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے میں واش روم کرنے کے لیے بہت تنگ ہونا پڑتا تھا، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اگر تھوڑی اونچائی پہ 1-2 اسٹیپ یعنی کہ کراس کرنے ہیں، اس کو کراس کرنے میں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ ایسے ٹانگ ایک اٹھا کے میں دوسری سائڈ پہ دونوں ہاتھ سے اٹھا کے رکھتا تھا۔ اگر مجھے نیچے سے وہ وزن چیز اٹھانی پڑتی تھی، کبھی کبھار میں اٹھا لیتا تھا لیکن بہت مشکل سے، کبھی کبھار وہ بھی نیچے گر جاتی تھی۔ اس لیے ابھی الحمدللہ میں کچھ چیز اٹھانی ہے وہ بھی اٹھا لیتا ہوں، سیڑھی چڑھ بھی لیتا ہوں، سیڑھی اتر بھی جاتا ہوں۔ اگر کوئی چیز ہے 2 یا 2.5 فٹ اونچی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے بنا ہاتھ کے آسرے سے ایسے ٹانگ کو ادھر نکال لیتا ہوں۔ ابھی جو میں پہلا کام نہیں کر سکتا تھا ابھی وہ سب کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ میں آسانی سے چل سکتا ہوں، مجھے بالکل تکلیف نہیں ہے۔ چلنے پھرنے میں پہلے تکلیف ہوتی تھی، واش روم وغیرہ کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، ابھی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ اچھا، اس میں بہت زیادہ اہم میسج ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ہمیں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے
کہ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے یہ ضرور بات کریں کہ جو بھی آپ میڈیسن دیں تو اس میں ہمیں اسٹیرائڈ وغیرہ نہ دیں، تاکہ جو ہمارے نیچرل جوڑ ہے، اور اتنی ینگ ایج میں 40s کی ایج میں اگر ہمیں جوڑ بدلوانا پڑتا ہے، ہمیں اسٹیرائڈ میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹیرائڈ نہیں لینے چاہیے، اور ہمیں اپنے ٹریٹنگ ڈاکٹر سے ضرور اس چیز کے بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ جو آپ مجھے میڈیسن دے رہے ہیں اس میں اسٹیرائڈس تو نہیں ہے، کیونکہ اسٹیرائڈس ڈائریکٹ انڈائریکٹ جوڑوں کو خراب کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہڈیاں مردہ ہو جاتی ہیں، جیسے جس کے لیے یہ بہت کامن جگہ ہے کہ ہیڈ آف فیمر کا ایریا، اور اس میں اگر جوڑ خراب ہو جائے تو ہمارے پاس آخری آپشن یہ بچتی ہے کہ ہم جوڑ کو تبدیل کر دیں، اور یہ یاد رہے کہ جوڑ کی اپنی ایک زندگی ہے جو کہ 10 سے 15 سال ہے، تو جتنی اس کے نارمل جوڑ کے ساتھ آپ لائف گزار سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر یہ جوڑ بالکل خراب ہو جائے تو ہماری مجبوری اس کو چینج کرنا ہے، لیکن چینج کرنے کے بعد بھی ہماری لائف جو روٹین میں واپس آ جاتی ہے۔ ان کا جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ ان کے دونوں جوڑ جو وہ خراب ہو گئے تھے اور ان کو ہم نے ریپلیس کیا، اور اب یہ نارمل اور ایکٹیو اپنی لائف گزار رہے ہیں۔